الحمد لله حمدا كثيرا على نعمائه ونشكره على إحسانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لئن شكرتم لأزيدنكم فنحمدك ونسبحك ونشكرك دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك دائما سرمدا أبدا أبدا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ کے ولی اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں پورا مضمون اللہ نے بیان کیا ہے. حدیث میں باقاعدہ پورا باب اللہ کے ولی کا قائم ہے. ایک جملہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اللہ کا ولی کوئی نہیں. یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں. حتیٰ کہ قیامت تک اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ کے ولی، اس امت کے اندر اللہ کے ولی موجود رہیں. قیامت تک اللہ کے ولی موجود رہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس دور میں کوئی اللہ کا ولی نہیں. کیسے؟ مذہب اسلام کی صداقت کی دلیل اللہ کے ولی. ان اولیاء اللہ کی وجہ سے آج ہمارے مذہب اسلام کی آج صداقت جو ہے نا، اس کی دلیل ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک معجزہ ہے جو ان کی امت میں ان کے ولی آ رہے ہیں، اور یہ قیامت تک آتے رہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ولی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے جگہ جگہ اپنے کلام میں پورا مضمون بیان کیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہیں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہیں فرماتے ہیں کہ واتبع سبیل من اناب الی. تم اس کے پیچھے چلو جو میرے پیچھے چلتا ہے. کیا؟ واتبع سبیل من اناب الی. اس کے پیچھے چل، اس کی اتباع کر، اس کے ساتھ ہو جا جو میرے ساتھ چلتا ہے، میرے پیچھے چلتا ہے، میرے پاس آتا ہے، میری جد و جہد میں لگا رہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا، روزانہ 5 وقت کی نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پہلے کہتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. پھر کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستوں پہ جن پہ تو نے انعام کیا. 5 وقت یہ کہتا ہے. پھر باہر نکل کے کہتا ہے کہ ساری قرآن اور حدیث تو میں خود پڑھ لیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت کسی کے پیچھے جانے کی. اور کون ہے انعام والے؟ ان کے پیچھے چلا جن کے اوپر تو نے انعام دیا، انعام رکھا ہے. وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہیں صدیقین ہیں، نبی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء ہیں، والصالحین،
5 وقت کہتا ہے کہ ان کے پیچھے چلا، پھر باہر نکل کے کہتا ہے کہ ساری قرآن حدیث تو مجھے خود آتی ہے، مجھے کیا ضرورت کسی کی ماننے کی، مجھے کیا ضرورت کسی کو ماننے کی کرنے کی۔ ہاں اکثر لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، اکثر لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور الٹے سیدھے، مطلب یوں کہہ لو کہ دیکھو کوئی چیز اگر بہت نایاب ہوتی ہے نا، بازار کے اندر آپ دیکھیے گا کوئی چیز بہت نایاب ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، اس کا فوراً ڈپلیکیٹ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ سونا ایک بہت قیمتی چیز ہے نا، سونا بہت قیمتی چیز ہے دنیاوی اعتبار سے، تو اس سونے کا جو ہار کسی کوئی بڑی کمپنی اگر بناتی ہے، کوئی نیکلس بناتی ہے، کوئی ہار بناتی ہے، فوراً اگلے دن 2 دن 4 دن میں اس کا ڈپلیکیٹ آ کے بازار میں کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اگر 5 لاکھ کا ہوگا تو یہ 5,000 کا بکے گا، لیکن آ جائے گا اس کا سیمپل۔ تو سونا ایک اہمیت والی چیز ہے، مطلب ایک زیب و زینت والی چیز ہے، اور وہی لوہا لکڑ، اس کا ڈپلیکیٹ آتا کیا نہیں آتا۔ تو ہر چیز کا نقل کہیں نہ کہیں، تو ایسے ہی جو اولیاء اللہ ہیں، واقعی اللہ کے ولی ہیں، تو ان کا ڈپلیکیٹ بھی بہت بازار کے اندر گھوم رہے ہیں۔ اور یہ مضمون آج بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اکثر آپ میں سے میں دیکھتا ہوں کئی لوگ اکثر جب کبھی کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو کسی نہ کسی کے بہکاوے میں آ کے کسی بھی جعلی لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ارے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، فلاں کے جو ہے بات چلے جاؤ، سنا جو بڑی اچھی پھونک مارتے ہیں، بڑا اچھا جھاڑ دیتے ہیں۔ ارے ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانے، جو سنت اور شریعت کی اتباع نہیں کرتا، شریعت و سنت کی اتباع نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھتا اور پڑھاتا، وہ زندیق ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے کوئی شخص آ جائے اور آ کے اپنے ہاتھ پہ درخت اگا دے، ایک ہاتھ پہ جو ہے چاند اور سورج اگا دے، اور تم کو کھڑے کھڑے پوری کائنات کی سیر کرا دے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر وہ نمازی نہیں ہے، اتباع سنت کا پیروکار نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، تم ساری کرامتیں دیکھ کے بھی اس کو ٹھکرا دینا، لات مار دینا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ تو خیر، اکثر حیرت ہوتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کے پاس، ایسے گھٹیا گھٹیا لوگوں کے پاس۔ ان لوگوں نے بھی خوب اچھا مزاج بنایا ہوا ہے، کہ پڑھے لکھے صوفیوں کے پاس جانا نہیں، مولویوں کے پاس جانا نہیں۔ کیوں؟ جاؤ گے تو ہماری حقیقت کھول دیں گے، پھر ہمارے ڈیرے میں بھیڑ نہیں لگے گی۔ اچھا مزے کی بات، آج لوگ جاتے بھی، لوگ بھی ویسے ہی ہیں۔ آج جو دیکھتے ہو جگہ جگہ، ہمارے ہندوستان میں تو پھر بھی کم ہے، پاکستان میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے ایسے ایسے پیر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اللہ معاف کرے، کوئی پھونکوں والی سرکار ہے تو کوئی کچھ ہے، تو کوئی کھڑے ہو کے پھونک مار رہا ہے، تو تماشا، عجیب تماشا، دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا، دین کے روح ابجد کو جانتے نہیں ہیں، دین کا تماشا بنا کے بٹھا دی۔ بعض لوگ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہاں ان لوگ کے اب نقل سے دھوکہ کھا کے بہت سے لوگ جو ہے اصل کو بھی جو ہے ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہوتے ہی سب ایسے ہی ہیں، جھوٹے ہیں، ایسے ہی مکار، یہ سب ولی کچھ نہیں ہوتا، یہ سب۔ لیکن پورا حدیث میں پورا باب قائم کیا ہے، پورا جو ہے قرآن میں اللہ مضمون کھول رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے کہ میرے ولی کون ہیں، ولی کون ہوتے ہیں۔ اچھا میں نے کہا کہ میرا بیان کرنے کا کوئی مقصد ہے، ایک تو یہ تھا کہ آپ بچیں ایسے لوگوں سے جو جعلی پیر ہیں، اکثر ہوتا ہے نا۔ اچھا آپ تو چلیے ماشاءاللہ پرانے لوگ اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نئے بھی ہیں، بہت سے ایسے جن کی عورتیں بیچاری بڑے کمزور ہوتی ہیں، کچھ ذرا سی پریشانی کی مصیبت آئی، پڑوس والی نے آ کے بتا دی، کہہ رہے وہ لگتا ہے کہ فلاں نے جو ہے پڑوڑ دیا کچھ، چلو فلاں مولانا کے پاس ہوئے جو ہے پڑھیے، کہو حسن بھائی ہوتا نہ ہوتا، مالیگاؤں میں زیادہ ہوتا، فلاں پڑھیے چل کے، چل بھیا چلے گئے، پڑھ دیا۔ تو یہ سب چکر میں کیوں پڑھنا؟ خیر بہرحال
دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مضمون کو بیان کرنے کی اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے خود ذرا سا جو ہے اللہ اللہ کرتے نہیں ہیں، ذرا محنت مجاہدہ کرتے نہیں، خود کو بہت بڑا پیر اور بڑا اللہ والا سمجھ لیتے ہیں، بڑے اپنے اندر خوبیاں. ٹھیک ہے، کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے، میں عبادت کر رہا ہوں، ساری چیزیں کر رہا ہوں، لیکن ایک دم سے خود کو ولی بنا کے بیٹھا جاتے ہیں، بہت اونچا جو ہے بڑے اوپر مسند بیٹھ جاتے ہیں، ساری چیزیں. تو اس سے بھی بچیے، پہلے اپنے اندر دیکھیے کہ آپ واقعی یہ جو خوبیاں ہیں کہ نہیں آپ کے اندر. تو کون ہوتے اللہ کے ولی؟ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، سورہ توبہ کی آیت ہے 11ویں پارے میں، غالباً کیا آیت نمبر ہے؟ کتنے حافظ تو بہت بیٹھے ہیں، آیت نمبر کوئی بتا سکتا ہے؟ چلو تم تو بھی بچے ہو. آیت نمبر 112، غالباً مجھے لگتا ہے 112 ہی ہے، شاید یاد برابر نہیں لیکن 112. التائبون، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کی صفت کیا ہے؟ التائبون، العابدون. التائبون توبہ کرنے والے ہوتے. ہاں، ولیوں کی صفت کیا ہے؟ جو ہم اپنے آپ میں بڑا خمار لیے بیٹھے نا کہ ہم ولی ہیں بہت بڑے، تو ذرا غور کرنا ہر ایک شخص کہ واقعی ہے یہ صفتیں آپ کے اندر کہ نہیں، آپ کرتے کہ نہیں یہ عمل. التائبون توبہ کرنے والے، العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد کرنے والے، الصائحون. کیا مطلب؟ ابھی کس کنڈیشن میں سب بیٹھے ہو؟ روزہ رکھے ہو نا، کوئی بہکانے والے پانی نہیں نا پی لے بھائی. الصائحون روزہ رکھنے والے. آگے کیا ہے؟ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف اور نیکی کا حکم دینے والے. یہی ہے نا، ساجدون الامرون بالمعروف، نیکی کا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی کر لی، عبادت بھی کر لی، حمد بھی کر لی آپ کی، روزہ بھی رکھا، رکوع اور سجود بھی کیا. اللہ یہ کافی نہیں تھا؟ فرمایا نہیں، یہاں تک کافی نہیں. پھر کیا ہے؟ الامرون بالمعروف، نیکی کے حکم دینے والے بنو، والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے بنو، میدان میں رہو. پتہ چلا نیکی کی نہیں، عبادت کی نہیں، اور کچھ لوگ ذرا سا مطلب ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں خلوت نشینی بہت ضروری ہے اس راہ کے اندر، تصوف سلوک کے اندر خلوت نشینی ایک سنت ہے. خلوت نشینی کچھ وقت کے لیے ضرور کرنی چاہیے، تھوڑی دیر بھلے 2 ہی 3 دن کے لیے کہیں گوشہ نشین ہو جاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صوفی ہو گئے تو مطلب بس کمرے کے اندر بند ہو گئے، کمبل اوڑھ کے سو رہے. صوفی یہ نہیں ہوتا، اللہ کا ولی یہ نہیں ہوتا. اگر واقعی اللہ کا ولی ہے تو پھر اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کو کام دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکو، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے بنو. پھر آگے فرمایا وبشر المؤمنین، اے میرے محبوب خوشخبریاں دے دیجئے اپنے ان لوگوں کو جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان سب کو خوشخبری دے دیجئے. تو خیر یہ صفتیں ہم غور کریں کہ ہم اپنے اندر پاتے ہیں کیا، ہم اپنے اندر یہ خوبیاں دیکھتے ہیں کیا، یہ ساری خوبیاں ہیں ہمارے اندر. آج ذرا سا عبادت کر لو، ذرا سا جو ہے ریاضت کر لو تو آج
ہر آدمی اپنے آپ میں ولی بنا بیٹھا ہوا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بہت اونچا مانتا ہے. میں تو بس میں ہی ہوں. توبہ کرنے کی فرصت نہیں. کیا کہتے ہیں میاں جب گناہ کریں گے تب تو توبہ کریں گے. پتا نہیں تم سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کبھی کبھی بات کرتے ہو اور بات کرتے کرتے تم بات میں کچھ ایسی بات کر جاتے ہو تمہیں پتا بھی نہیں چلتا تمہارے اوپر جہنم لکھ دی جاتی ہے. اسی کے بالمقابل فرمایا کہ اور کبھی کبھی تم بات کرتے ہو بات کرتے کرتے ایسی بات کر جاتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے جنت لکھ دیتا. تو خیر یہ میں اللہ کے ولیوں کی صفت بیان کر رہا ہوں. اپنے اندر غور کریے گا, دیکھیے گا کہ اللہ کے ولی توبہ کرنے والے. ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہم خود اپنا محاسبہ کرو. ہر شخص پتہ چلا شب بارات آئی. اب تو خیر میں تو اتنا لوگوں کے بیچ نہیں رہ پاتا. پہلے آج سے 2-4-6 سال 8 سال پہلے یہی رہتا تھا شہر کے اندر. میں اکثر راتوں کو نکلتا تھا, دیکھتا تھا یہ مسجد وہ مسجد فلاں مسجدیں بھری ہوئی ہیں. خوب چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے, خوب رویا جا رہا ہے. ابھی رمضان المبارک کی جو تاخراتیں ہوتی ہیں اس کے اندر پہلے جب ہم یہاں اکیلے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے کافی اس ٹائم دیکھتے تھے لوگ نوجوان آتے تھے, ہر جگہ شہر کے کافی لوگ آتے تھے. خوب چیخو پکار, خوب رونا ہوتا تھا لوگوں کا. معلوم رات کو خوب روئی, خوب توبہ توبہ توبہ. اگلے دن صبح دکان کھولی, پھر جھوٹ بولنا چالو. کیا توبہ, لپیٹ کے مار دیتے ہیں منہ کے اوپر تمہارے. مکاری کرتے ہو, مذاق کرتے ہو ہم سے. رات توبہ کری, اگلے دن صبح اٹھتے ہی جو ہے سودا بیچا اور جھوٹ بولنا شروع. کیا ہے کہ توبہ تمہاری میں مکاری کرنے آتے ہو. بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں, بڑے اچھے لوگوں کو دیکھتا ہوں, اتنے پارسا بنے ہوتے ہیں, اتنے نیک بنے ہوتے ہیں, اور جھوٹ تو ایسا زبان کے اوپر ہوتا ہے کہ من کرتا ہے مارے تماشا کھینچ کے. میرے ہی منہ پہ بہت سے لوگ آتے ہیں, میرے ہی منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے, سمجھتے میں پاگل بیٹھا ہوں. باخدا بتا رہا ہوں, مسکرا کے لے لیتا ہوں, چل ٹھیک ہے بھائی. میرے منہ پہ لوگ آ کے مجھ سے ہی جھوٹ بولتے ہیں. حضرت ایسا بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ تم کیا بولنا چاہ رہے ہو, کیا بول رہے ہو, تمہیں خود کو نہیں پتا. جھوٹ بولتے ہو منہ پہ ہمارے. خیر توبہ ہم رٹا لگاتے, پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب گناہ. ایک توبہ ہمارے نبی بھی کرتے تھے, ایک توبہ جو ہے سرکار دو عالم بھی کرتے تھے. تمام آپ سیاستہ کی کتابیں اٹھائیے, بخاری شریف اٹھائیے, مسلم شریف. حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کس لیے؟ امت کی تعلیم کے لیے بات بتائی. امت کو لیا کہ میں کرتا ہوں تم بھی استغفار کیا کرو. لیکن استغفار کرنے کا یہ مطلب نہیں تسبیح لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تماشا چل رہا ہے. نہیں, میں اس دن بتا رہا تھا نا قلب سلیم. تو کوئی بھی عمل جب کرو گے تو دل سے کرو. بھلے ایک بار استغفار پڑھو لیکن دل سے پڑھو, یہ مکاروں کی طرح نہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے ایک جگہ, تو دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے, وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جھوٹوں والی توبہ نہیں کر, جھوٹوں والی توبہ مت کر. تو فرمایا کہ حضور کیا جھوٹوں والی توبہ؟ تو فرماتے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. والمستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزئ بربی, اور استغفار کرنے کے باوجود گناہوں کو نہیں چھوڑتا, وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے رب کے ساتھ مذاق کیا. اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والے مت بنو. استغفار بھی کرو تو دل سے کرو. میں بتانے لگا کہ توبہ ہماری توبہ کیسی. آؤ تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے ولی کیسی توبہ کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے. ہم تو گناہ بھی ہو جاتا ہے تو ڈھیٹ بنے رہتے ہیں, ڈھٹائی کرتے ہیں. لیکن دیکھو اللہ کے ولی کیسی توبہ کرتے ہیں.
فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک غلام خرید کے لے کے آئے. گئے بازار کو غلام خریدنے. غلام خریدا. غلام خریدنے کے بعد اس کو لے کے آئے گھر. گھر لانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں تیرا کیا نام ہے؟ تو فرماتا ہے کہ حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، جو بک گیا نام تو بازار میں بک گیا. اچھا کیا کھاتے پیتے ہو؟ فرمایا حضور غلاموں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اچھا بڑا جواب بڑے سٹیک دے رہا ہے. اچھا کیا کس کمرے میں رہو گے؟ کیا پہنتے ہو اوڑھتے ہو؟ فرمایا کہ حضور غلاموں کے کوئی نخرے نہیں ہوتے. فرمایا سے کمرے دیکھ لے کس کمرے میں رہے گا. تو فرمایا کہ ایک ٹوٹا پھوٹا سا جو ہے کمرہ تھا. کہ میں یہاں رہ لوں گا، تو غلام آدمی ہوں، کہیں بھی جو ہے مجھے لٹا دیجیے اٹھا دیجیے، میں کہیں رہ لوں گا، اس میں رہ لیتا ہوں. کہ ٹھیک. کہ غلام تھا اور بہت دل سے جو ہے کام کرتا، بہت نیک بندہ تھا. جب میں اسے خریدنے گیا تو اس ٹائم اس نے مجھ سے شرط رکھی تھی کہ امام صاحب میں دن بھر آپ کی نوکری کروں گا، لیکن رات میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا. رات ہو جائے گی تو میں جو ہے رات میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا، اگر منظور ہے تو لے چلیے مجھے. کہنا ہاں ٹھیک ہے، دن بھر ہی مجھے زیادہ ضرورت ہے. کہنے میں اسے جتنا کام بتاتا بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کرتا. بس نماز کے وقت نماز کے لیے جاتا، اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگا رہتا اور بڑی محنت کے ساتھ، بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ بیچارہ کام کرتا. بہت اچھا بندہ، بہت نیک بندہ. کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن، امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات میں اٹھا تہجد کے وقت، تو میں ایسے ہی نکلا باہر، تو میں اس کے کمرے کی طرف آیا تو مجھے آواز آ رہی تھی، توبہ توبہ کی آواز آ رہی تھی. میں آ کے کھڑا ہوا اس کے کمرے کے پاس. میں نے دیکھا دروازے میں آڑ کی دکھ رہا تھا. دیکھا کہ وہ سجدے میں سر رکھے توبہ توبہ چلا رہا، خوب رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس سے لے کے اس کے کمرے میں، اس سے لے کے آسمان تک ایک الگ نور ہی نور تھا، ایک الگ تجلی برس رہی تھی. اور وہ چلا رہا ہے توبہ توبہ. میں سوچ رہا ہوں، میرے دل میں سوال اٹھ رہا ہے کون سا اس نے گناہ کر دیا، ایسا گڑ گڑا کے توبہ کر رہا ہے، ایسا رو کے توبہ مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. کیا گناہ کیا اس نے آخر؟ تو خود ہی جواب دیتا ہے، خود ہی کہتا ہے، دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ مجھے سارا دن تیری عبادت کی توفیق نہیں مل پاتی، سارا دن میں نفلیں نہیں پڑھ پاتا. اللہ میں احمد بن حنبل کا بھی نوکر ہوں، اس کے بھی کچھ حقوق میرے اوپر ہیں. اللہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے بس اللہ مجھے معاف کر دے. چاہیے تو یہ تھا کہ میں ہر سانس کو، ہر قدم کو تیری عبادت میں اور تیری نفل اور تیرے ذکر و اذکار میں گزار دیتا. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ. سوچو، دیکھو اس بات کی توبہ کر. ہم 5 وقت کی ذرا نماز پڑھ لیں، ذرا 2-4-6 رکعت نفل تہجد کی پڑھ لیں، ذرا اشراق اور چاش پڑھ لیں تو خود کو کتنا پارسا اور ولی بنا دیتے. یہاں اللہ کے ولیوں کا عالم دیکھو. سارا دن نوکری کرنے کے بعد رات مصلی کی پیٹھ پہ سوار ہو کے اللہ سے توبہ کرتے کہ اللہ دن بھر غفلت ہو گئی، معاف کر دے. حالانکہ بیدار رہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو غافل سمجھتے تھے. اللہ مجھے معاف کر دے. بہت رو تھا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک نور ہی نور. کہتے ہیں فجر کے وقت جب وہ آیا مسجد، میرے ساتھ آیا، میں نکل رہا تھا، وہ بھی پیچھے آیا. مسجد میں گئے، ایک کنارے تھا، تو میں نے جا کے اس سے کہا، میں نے اس کنارے لے گیا، میں اس سے کہا، میں نے کہا کہ ایک کام ہے، آج تجھے ایک بات کہنی تھی. کہنا جی حضور بولیے. کہنا آج سے تو آزاد ہے، آج سے تو آزاد ہے. کہنا کیوں حضور، کیا ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں کوئی غلطی نہیں، تو آزاد ہے، تجھے کھانا بھی دوں گا، تجھے کھانا بھی دوں گا، تجھے سب کچھ کروں گا، تیری تنخواہ بھی دوں گا، لیکن تجھ سے کوئی محنت نہیں کراؤں گا، کوئی کام نہیں. کیوں حضور، کیا ہو گیا، کیا ایسی بات ہو گئی؟ فرمایا رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی، رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی، میں نے تیری اور تیرے اللہ کی بات دیکھ لی. فرمایا
جیسے ہی امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں وہ ایک دم سے سجدے میں گر گیا، وہ ایک دم سے سجدے میں گر گیا. فرماتا ہے یہ تو میرا اور تیرا راز تھا، تو نے آج راز کھول دیا، تو نے آج راز کھول دیا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت میں تسبیح گن رہا ہوں اس وقت لوگ آ کے مجھ سے ملے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں اس وقت لوگ آ کے ہمیں دیکھیں تو کہے کہ صاحب بڑا یہ قاری قرآن ہے، یہ تلاوت پڑھ کرنے والا ہے. ہم جس وقت لمبی نفلیں کھینچ رہے ہیں اس وقت لوگ آ کے کہیں لوگ ہم سے ملیں. ہم یہ ہماری خواہش یہ ہے. لیکن دیکھو کیسے اللہ کے ولی اپنے راز کو چھپاتے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ سے؟ اللہ یہ تو میرا اور تیرا راز تھا، یہ ریاضتیں، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ سب تو میرا تیرا راز تھا. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، میں سراپا مخزن راز تھا، میں تو رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ مجھے پردہ عطا کر. رونے لگا زور سے چلا، اللہ مجھے پردہ عطا کر، پردہ پوشی عطا فرما. اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور نعرہ لگاتے ہی اللہ نے اس کو واقعی پردہ دے دیا، اس کا انتقال ہو گیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سجدے میں پڑے پڑے وہ چیختا ہے اور چیخنے کے بعد گرتا ہے اور اس کا انتقال کر جاتا ہے. اللہ کے ولیوں کی توبہ یہ ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود چھپاتے ہیں، اس کے باوجود چھپاتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے نہ. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمیں عین اس وقت لوگ ملے جس وقت ہم کچھ کر رہے ہیں. بعض لوگوں کا مزاج ہے ذرا کچھ دن اللہ نے اپنے اولیاؤں کے، اپنے ولیوں کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ اگر تہجد کی توفیق دے دیتا ہے تو تہجد پڑھتے ہیں تو اگلے بوکھلاہٹ ہو جاتی ہے مزاج کے اندر. اگلے دن بتانا ہے، کسی نہ کسی کو سنانا ہے. اب کس بہانے سے؟ ارے وہ میں رات میں 3 بجے اٹھا تو وضو بنا رہا تھا، تو وضو بنانے سمجھ ہی کیا کہ ظاہر وضو بنا کر تہجد پڑھے گئے. وضو بنا رہا تھا تو فون دیکھا تو فلاں جو ہے چھوکرا جو ہے فلاں لونڈا جو ہے گلی میں ٹہل کے فون پہ بات کر رہا تھا. میں 2 بجے 3 بجے اٹھے اور نماز پڑھے. کہو حسن بھائی کتا ہوا بھوکت رہا، کتا بھوک رہا. بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تہجد گزار ہوں، مجھے جانو، مجھے پہچانو. لیکن جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی عبادت میں صدق ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، وہ چھپاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے ہر ایک چیز کو راز رکھ. تو اللہ والے ایسی توبہ کرتے ہیں، اللہ والے ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں، ایسی توبہ کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جب تک مہلت ہے، جب تک مہلت ہے، اللہ بھی مہلت دیتے ہیں. ابھی وقت ہے. نوجوان اکثر بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو. جس دن مہلت ختم ہوگی اس دن پھر آپ پھسلیں گے اور آپ کا ہاتھ کسی چیز کو پکڑنے میں آئے گا نہیں، اور پھسلیں گے تو پھسلتے ہی چلے جائیں گے اور پھر بڑے خطرناک گڈھے میں گر جائیں گے، بہت برا پھنس جائیں گے. اللہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جب پکڑتا ہے تو باخدا پھر کسی کے بچائے بچتا نہیں انسان. اللہ مہلت دیتا ہے، بچ جاؤ، سنبھل جاؤ. بہت سے ایسے ہیں جو بد نظری کر رہے ہیں، اور صرف بد نظری کرنا یا کسی عورت کو گندی نظر سے یا کسی عورت کی گندی شہوت یہی صرف گناہ نہیں، گناہ یہ بھی ہے جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، کسی مومن کا دل دکھانا بھی گناہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا اور فساد زبردستی کا کرنا یہ بھی گناہ ہے. گناہ بہت ہے، بہت سے گناہ ہیں، کیا کیا گنواؤں. خیر، تو اللہ جب تک مہلت دے رہا ہے، ابھی وقت ہے، مہلت ہے، توبہ کر لو. باخدا جب پکڑ ہوتی ہے پھر بچتا نہیں. جھوٹ بولتے ہو تو توبہ کر لو کہ اللہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. بہت سے لوگ اپنی واہوائی میں اپنی شان بیان کرنے کے اندر ایسا بول جاتے ہیں کہ جس بات کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتی ہے.
बाखुदा जिस बात का न सर और पैर होता ही नहीं कुछ, वो बात में अपनी वाहवाही में इतनी लंबी लंबी फेंक देता है कि जिसका कोई वजूद ही नहीं होता उस बात। ऐसी सी बातें लोग कर जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह समझ दे। तो फरमाया वक्त है तौबा कर लो। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद में लेटे हैं। हम लोग उनकी मज़ार पे भी जाना हुआ था। मुझसे टूर वाला बता रहा था कि अभी हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार में, सोचता था ये कौन है हबीब अजमी, नाम सुना सुना लग रहा है। वहाँ जब उनके दरबार में गया तब मुझे कुछ पता चला। खैर भारत हबीब अजमी अल्लाह के वली गुजरे। पहले बहुत बड़े सूद के कारोबारी थे। किसका? सूद का कारोबार करते थे। फरमाया बहुत से सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिस पे अल्लाह तुमसे जंग करेगा। अल्लाह का ऐलान जंग है, फ़अज़नु बिहर्बिन मिन अल्लाह व रसूली। जो सूद का कारोबार करते हैं, सूद का लेना देन करते हैं, अल्लाह का उसके साथ ऐलान जंग है। अगर तुम में से कोई मुलविस हो तो तौबा करो और इस लफड़े से निकल जाओ अल्लाह के लिए। बहुत गंदी चीज है ये सूद और ब्याज। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए हम सबको, अल्लाह बचाए इस गंदगी से। फरमाया दूसरी चीज, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जिसने मेरे वली से दुश्मनी करी उसने मुझसे ऐलान जंग किया। खैर हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह सूद का कारोबार करते थे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। हसन बसरी अक्सर उनको समझाते थे कि देख अभी मोहलत है, तौबा कर ले, अभी वक्त है, अभी गुंजाइश है, अभी तौबा कर ले, अभी वक्त है। जिस दिन पकड़ हो जाएगी, जिस दिन रस्सी टाइट कर देंगे, फिर मोहलत नहीं मिलेगी। जिस दिन रस्सी कस देंगे फिर मोहलत नहीं मिलेगी। अभी मौका है, अभी वक्त है, अभी सवेरा है, तौबा कर लो, छोड़ दो इस काम को। कहते कि मैं हसन बसरी मुझे समझाते हैं, मैं जी उनको कर देता, लेकिन मैं अपनी हरकत से बाज नहीं आता। मेरी उनकी बात कोई असर करती नहीं मेरे ऊपर। मैं बड़े धड़ल्ले से काम करता था बाजार के अंदर, बहुत सारा पैसा मेरा फैला हुआ था और मैं बराबर जाता, लोगों से जो है उसका इंटरेस्ट उठाता। आज लोगों ने सूद का नाम भी बड़ा अच्छा रख दिया है। लोग कहते हैं प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट ले रहे हैं। और अरे तो क्या है, प्रॉफिट का पैसा गरीबों में बांट दे रहे। ये बताओ गंदे पानी से भी वजू होता है क्या? गंदे पानी से भी वजू होता है। और तुम्हें ही गरीबों से मोहब्बत है? अल्लाह के महबूब से ज्यादा तुमको गरीबों से मोहब्बत। जितना अपने गरीबों को सरकार ने चाहा तुम चाहोगे। कहते हो गरीबों को उठा के सूद का पैसा दे दो। अरे क्या बात करते। खैर हबीब अजमी सूद का कारोबार करते थे। हसन बसरी बहुत समझाते थे। कहते एक दिन मैं कसाई की दुकान पे गया, कसाब की दुकान पे गया। जाके मैंने उससे भी मेरा हिसाब किताब था। मैंने कहा पैसा दे, मेरा पैसा दे, जो इंटरेस्ट का मेरा पैसा है सूद का। कह रहे कि यार अभी तो नहीं है, माफ करो, बाद में दे। तो नहीं पैसा दे। मैं जिद पे आ गया, गुस्सा करने लगा। कहला अल्लाह के लिए रहम कर मेरे ऊपर, नहीं है, नहीं दे सकता अभी। कहला अच्छा नहीं दे सकता, एक काम कर, ये इतना गोश्त काट के दे। कहला कि जानवर कटा था, मैंने उसको उठा लिया। मैंने कहा ये दे मुझे, काट इसको दे। और उसके बावजूद भी मेरा जो मेन जो पैसा है वो तेरे पास अभी है, बाद में आऊंगा फिर इंटरेस्ट लेने, ये काट और दे। कहला मैं लिया। कौन? हबीब अजमी रहमतुल्लाह। लिया, लेके घर को आया। क्या मेरी बीवी भी मुझे बहुत टोकती थी कि मत करो ये काम, ये गंदी कमाई मत खिलाओ, ना मुझे खिलाओ ना मेरे बच्चों को खिलाओ, तौबा कर लो इस काम से, कोई अच्छा काम करो। चलो बहुत टोकती थी। मैं अक्सर कहाँ पढ़ता था। चले मैं कहा कि अच्छा चल एक काम करिए, गोश्त लाया हूँ, पका इसको। चले वो बीवी हंडिया चढ़ाई, मसाला तेल सब डाली, गोश्त डाला उसके अंदर, वो पका रही थी। उतने में एकदम जोर से चीखी चिल्लाई कि अरे कहाँ हो, सुनते हो, जल्दी आओ, जल्दी प्लेट लेके आओ, बर्तन लेके आओ, बच्चों को भी लाओ, मैं भी आती हूँ, सब बैठ के खाएंगे। जो मैं गोश्त तू लाया था, मैं पका रही थी, देख पूरा खून बन गया। जो गोश्त में पका रही थी ये पूरा खून बन गया है। जो लोग
جو ہے لوگوں کا جو خون پسینہ چوس کے جو لے کے آتا ہے، دیکھ آج خون بن گیا ہے، جلدی پلیٹ لے کے آ، ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے، پیئیں گے اس خون کو۔ چلے میں ہل گیا، میں گیا تو دیکھا واقعی پورے ہنڈیا میں خون ہی خون تھا۔ میں ڈر گیا، میں اپنے بچوں کو اپنے گود میں بٹھا کے بہت رویا، اور مجھے حسن بصری کی بات یاد آئی کہ ابھی مہلت ہے، توبہ کر لے، جب اگر پکڑ شروع ہو جائے گی تو پھر بچائے نہیں بچے گا، ابھی وقت ہے، توبہ کر لے، ابھی گنجائش ہے، توبہ کر لے، جس دن پکڑ شروع ہوگی بچے نہیں بچے گا، بچائے نہیں بچے گا۔ تو خیر کہنا میں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کے بہت دل سے رویا اللہ کے سامنے، بہت گڑ گڑایا۔ تو پھر میری بیوی نے کہا، میری بیوی سے میں نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے بھی وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سب جو کچھ ہے سود بیاج کا معاملہ سب ختم کرتا ہوں، آج کے بعد اس کام سے توبہ کرتا ہوں، نہیں کروں گا۔ تو ان کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، بڑی دانا بینا تھی، فرماتی ہیں کہ ایک کام کرو، جاؤ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کرو، جو کسی ولی کے قدموں سے جڑ جاتا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ اور جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جاؤ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ توبہ کرو تو جلدی معاف ہو جائے گا سب کچھ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نکلا کہ جاتا ہوں ان کے پاس، ان کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کروں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نکلا اور جا رہا تھا، رستے میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو وہ بچے مجھے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ سب بچے کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہٹ جاؤ، یہ دیکھو یہ ایک لعنتی آ رہا ہے، کیا یہ سود کا کاروباری آ رہا ہے، اس کا سایہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کا سایہ ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی جو ہے گندے ہو جائیں۔ کہا میرا کلیجہ اور پھٹا، میں نے کہا اللہ تیری ننھی مخلوق ہے، اللہ یہ ننھی مخلوق بھی مجھے میرے بارے میں اتنا گندا گمان رکھتی ہے، ہٹ جاؤ، اس کا سایہ اگر پڑ جائے گا تو ہم بھی جو ہے گندے ہو جائیں گے، ایک گندا انسان آ رہا ہے، ہٹ جاؤ۔ چلے اور چوٹ لگی سینے پہ کہ چھوٹی مخلوق بھی ایسا کہہ رہی ہے، بہت درد ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ میں گیا، خیر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں ان کے قدموں پہ سر رکھ کے بہت رویا۔ میں نے کہا حضور اللہ سے معافی کروا دیجیے، توبہ کرتا ہوں، پلٹ کے نہیں دیکھوں گا اس کی طرف، اس کاروبار کبھی نہیں کروں گا، جن کو تکلیف دی ہے ان کو تکلیف بھی پوری کر دوں گا، لیکن اب نہیں، معاف کروا دیجیے اللہ سے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیٹا سر اٹھا، میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ بڑی سچی ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ تجھے ضرور معاف کر دے گا، اللہ نے معاف کر دیا، بلکہ اللہ تیری توبہ بہت کھری توبہ ہے تیری، میں دیکھ لیا تیری توبہ میں بہت سچائی، اللہ معاف کر دیا تجھے۔ گلے میں رویا، گڑ گڑایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، بیعت لینے کے بعد سب کرنے کے بعد ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھا، پھر آپ نے کچھ تعلیم و تربیت کری میری، اور ایک دل کو سکون اور اطمینان ملا۔ کہنے میں پھر وہاں سے نکلا، اب میں واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ اسی میدان میں وہ بچے جو تھے وہ سب بچے کھیل رہے ہیں، وہیں پہ اسی میدان میں وہ بچے کھیل رہے ہیں، تو اس میں سے ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے ارے ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، راستہ خالی کر دو۔ کیوں، کیا ہوا؟ اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے۔ کہیں ہمارے قدموں سے کوئی دھول لگ کے اس اللہ کے ولی کے لباس پہ اس کے اوپر نہ پڑ جائے، ہم اللہ کے ولی کے بے ادب نہ بن جائیں۔ میں نے چیخ ماری، آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ تو اتنی جلدی مان جاتا ہے، اللہ تو اتنی جلدی مان جاتا ہے۔ اللہ ابھی تھوڑی دیر تو گزری تھی، تو نے اس ننھی مخلوق کے دل کے اندر بھی میری اہمیت کو بٹھا دی، یہ بھی جان لے کہ میں تیرا ولی ہو گیا ہوں، ابھی تو میں نے توبہ کی، اللہ تو نے اتنی جلدی ولایت عطا کر دی۔ لوگوں سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، جب مہلت ہے مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔
मोहल्लत से फायदा उठा लो। जब पकड़ होना शुरू हो जाती है तो फिर बचाए नहीं बचता बंदा। तो अल्लाह से सच्ची तौबा करो, और सच्ची तौबा करने के बड़े वाक़यात एक नहीं बहुत से हैं, तो बहुत कुछ है। तो खैर, अत्ताइबून, क्या तौबा करने वाले। अल्लाह के वली कौन होते हैं? वलियों की सिफत क्या है? तौबा करने वाले। अल-आबिदून, इबादत करने वाले। हम भी इबादत करते हैं, कैसी? वाकई तुम सिद्क़ के दिल, खुलूस के साथ सच्ची तरीके से इबादत का जो अंदाज है उस अंदाज में आके इबादत करो। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि हजरत हम तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फलाना भी करते हैं, ये भी करते हैं, हजरत उसके बावजूद कोई काम नहीं चलता, कोई कारोबार नहीं होता, रिस्क की तंगी मारे मारे फिर रहे, ऐसे नुकसान ये फलाना। बहुत लोग मालूम होता है कि तुम जो कह रहे हो कि 5 वक्त की नमाज और ये वो, मालूम तुम अल्लाह के लिए थोड़ी पढ़ने जाते हो। आते भी हो तो अपने लिए थोड़े, अच्छा चलो अपने लिए ही आओ, सही मत आओ अल्लाह के लिए, अपने लिए आओ, लेकिन कम से कम जो नियत बांधते हो अल्लाह अकबर वो तो सही कर लो। हाजिर कल्ब के साथ नमाज तो सही से पढ़ लो, फिर देखो ना देता है कि नहीं देता बादशाह हमारा। आओगे भी तो अंड के शंड अंदाज में, और आओगे बस टक्कर मारे चल दिए, फिर कहोगे कि साहब 5 वक्त की नमाज भी करता हूँ, शिकवा भी करते हो। अफसोस मेरे अल्लाह पे इल्जाम तराजी भी करते हो, अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि देता नहीं। कम वक्त तू मांगने वाला बन, देख देता है कि नहीं देता। मांगने वाले तो बनो, मांगने वाले बनते नहीं हो, फिर शिकवा करते हो, और उसी के मखलूक से, उसी के बंदों से जाके उसका शिकवा करते हो। शर्म नहीं आती? मेरी तो सुनता नहीं, अफसोस होता है। पहले बनो तो सही मियां, मांगने वाले तो बनो, देने वाले के खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के बंदों से या किसी से भी अल्लाह का शिकवा नहीं किया करो। बहुत मुझे कसम खुदा की मेरी तबीयत चिढ़ जाती, मैं तो ऐसा कभी कभी दिल चाहता है कि मारूं तलवार से गर्दन कट जाए उसकी। मेरे मुंह पे आकर मुझसे लोग कहते हैं अरे साहब हजरत बहुत दुआ मांगते, सुनते ही नहीं अल्लाह ताला। जी तो चाहता है कि बगल में तलवार मार दूं गर्दन इसकी बेहुदा। अल्लाह का शिकवा कर रहा है, अपने को आपको नहीं देखता, अपना अमाल नहीं देखता, आके मेरे अल्लाह का शिकवा मुझी से करता है। खैर, इबादत करने वाले आप बनिए तो सही। मुझे माफ करो, मैं कभी कभी जज्बात में कुछ बोल जाता हूं, अल्लाह माफ करे मुझे भी, आपको बुरा लगे। खैर, इबादत करने वाले बनो। अल्लाह के वलियों की सिफत क्या है? तौबा करने वाले। अल-आबिदून। अबू इदरीस अल-खौलानी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ताबई, ये माज बिन जबल रदी अल्लाह ताला के शागिर्दों में से थे। फरमाया कि मैं जब से माज बिन जबल रदी अल्लाह ताला की सोहबत में बैठा, उनकी सोहबत और संगत में बैठा, तो मुझे बहुत से कामों से जो है उलझन होने लगी, बहुत से कारोबार से। उसमें चूंकि अक्सर कारोबार के अंदर झूठ भी बोलना पड़ता और बहुत कुछ करना पड़ता, तो मुझे तमाम कारोबार से उलझन होने लगी। मैं बहुत से कारोबार करता था तो उसमें झूठ बोलना पड़ता, कुछ गलत बात करनी पड़ती, कुछ सौदा ऐसे ऊपर के नीचे करना पड़ता। तो मेरा दिल उचाट हो गया, मैंने काम काज छोड़ दिया। मैं ढूंढता था, तलाश करता था कोई अच्छा काम मिले, कुछ मिले। तो कहने मैं काम की तलाश में, अब अच्छा जब काम छूटा तो बीवी मेरी कुछ दिन तो नाराज होती रही, धीरे धीरे बोलती रही, अब जलाल में आ गई। एक दिन उसने कहा कि आज अगर कुछ नहीं लेके आए, आज अगर कुछ नहीं लेके आए तो फिर मैं तुम्हें छोड़ के मायके चले जाऊंगी, फिर मेरा तुम्हारा कोई वो नहीं। बच्चे भूख से तड़पते हैं, बिलखते हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आती? कहले मैं रोज जाता बाजार, लेकिन वो कारोबार कोई मिलता नहीं, जहां जाओ तो वहां झूठ बोलना पड़ता है, कुछ करना पड़ता, तो दिल नहीं लगता। कहले अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कहले मैं उठा, सुबह फजर बाद निकल गया काम की रिस्क की तलाश में गया, और जाने के बाद फजर से लेकर जोहर तक काम तलाशता रहा, मुझे काम मिला नहीं। मजदूरी तक ढूंढा, मजदूरी भी नहीं मिली उस दिन। कहला अब क्या करूं? कहला मैं क्या अभी घर जाऊंगा तो बेगम चिल्लाएगी। तो कह रहे हैं कि दरिया फुरात के सामने जो है उधर मैं जाके बैठ गया, रेगिस्तान पे, रेत पे जो है गर्म गर्म रेत थी, मैं वहां चला गया। तो मैं जाने के बाद वहां बैठा रहा, थोड़ी देर सोचता रहा। फिर मैंने कहा अच्छा चलो, दुनियादारों की दुनिया की मजदूरी तो नहीं मिली,
چلو اپنے اللہ کی مزدوری کرتے ہیں. کیا اللہ کی مزدوری کرتے ہیں. کہنا میں گرم گرم ریت سے میں نے تیمم کیا, وضو بنایا, اور گرم ریت پہ جو ہے اپنا چادر ڈالی, اور چادر ڈالنے کے بعد میں نے نفلوں کی نیت باندھ لی. کہنا ظہر سے لے کے عصر تک میں نفل پڑھتا رہا, اور بڑی خوشی سے پڑھتا رہا کہ چلو کام نہیں ملا تو کیا, موقع تو ملا, اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. کہنا میں عبادت کیا, عصر ہو گئی. عصر ہونے کے بعد میں نے کہا یار اب گھر خالی ہاتھ جاؤں گا تو بیوی تو بڑا چلائے گی, ہنگامہ کرے گی, اور چونکہ میرے گھر کی دیواریں بھی سب چھوٹی چھوٹی ہیں تو وہ باہری سب بیٹھے رہتے ہیں, دیکھیں گے مجھے دور سے کہ خالی ہاتھ آ رہا ہو تو وہیں سے چلائے گی, تو ہمسائے بھی جو ہے ہمسائے کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ تو بھکاری اور یہ ہے. کہنا کیا کروں, نہیں کیا, وہیں سے ریت لی, میں نے ایک مٹھی ریت لی اور اپنے گمچھے کے اندر باندھا, اور باندھنے کے بعد میں لے کے چل دیا. کہنا میں گھر میں گیا, آج جب میں گھر جا رہا ہوں دیکھا تو میرے گھر کے دروازے پہ میری بیوی, نہ بیوی دکھ رہی نہ بچے دکھ رہے ہیں, کہاں ہے سناٹا. تو خیر میں جب اندر داخل ہوا تو بیوی نے بڑی خوشی خوشی مجھے سلام کیا کہ جلدی ہاتھ منہ دھو لو, بیٹھو روٹی لگاتی ہوں. میں نے کہا روٹی کہاں سے آئی, روٹی کہاں سے آئی. کہ میں سوچ رہا میری بیوی کا کردار تو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے, پھر روٹی کہاں سے آئی, گھر میں کما کے لانے والا تو کوئی نہیں, روٹی آئی کہاں سے. کہنے لگے کہ میں ابھی کشمکش میں تھا, کہا بچے کہاں ہیں, بچے روٹی کھا کے باہر چلے گئے, کھیلنے چلے گئے, تم بیٹھو, تم ہاتھ دھل کے بیٹھو, میں روٹی لاتی ہوں. کیا اس نے روٹی بھی لائی, دودھ بھی لائی, پھل بھی لائی, اور تمام نعمتیں لے کے آ کے دسترخوان پہ لگا دی. میں حیران, میں نے کہا یہ سب کہاں سے, کوئی کیسے آیا, کہاں سے آیا. تو وہ الٹا مجھ سے کہتی ہے کہ کس کریم کی نوکری کرنے چلے گئے تھے, آج کس کریم کی نوکری کرنے چلے گئے تھے. کہتی ہے ظہر کا وقت ہوا, کوئی آیا اور آ کے ایک بڑیا گیہوں دے کے گیا, چاول دے کے گیا, تمام غلے دے کے گیا, تمام پھل دے کے گیا, تمام چیزیں اتنا دے دیا ہے کہ میرا رسوئی خانہ, میرا کمرہ بھر گیا ہے, رکھنے کی جگہ نہیں ہے. کس کریم کی نوکری پہ آج چلے گئے تھے. کہنا میں ہل گیا, میں ہل گیا. کہنا ابھی وہ اتنا کہی رہی تھی, پھر کہتی ہے کہ اتنا تو بھیجا ہی تھا تمہارے کریم نے, تمہارے مالک نے, یہ کیا الگ سے تم اور کیا لے کے آئے ہو. کیا میں سکتے میں تھا کہ یار اتنا تو پتہ نہیں کس نے بھیج دیا, ابھی وہ کھولے گی تو اس میں جو ریت ملے گی. کہتی ہے اللہ کی قسم جب اس نے کھولا ہے تو اس کے اندر سے ہیرے اور جواہرات مل گئے. کہ میں نے اٹھا کے سجدے میں سر رکھا, اللہ تیری تھوڑی سی عبادت کرنے کا اتنا صلہ دیتا ہے, اللہ تیری تھوڑی سی عبادت کرنے کا اتنا صلہ دیتا ہے. تم صدق دل کے ساتھ ایک سجدہ تو کرو, تم شکوا کرتے ہو کہ دیتا نہیں, تم مانگنے والے تو بنو. خدا کی قسم دیکھو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. فرماتے اللہ آج کے بعد دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا, اللہ تیری مزدوری زیادہ کروں گا, تیری عبادت میں زیادہ وقت ضائع کروں گا. یہ عبادت کرنے والے التائبون العابدون الحامدون, اللہ کی حمد کرنے والے, الصائحون روزہ رکھنے والے, الراکعون رکوع اور الساجدون رکوع اور سجود کرنے والے, والناہون الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے, نیکی کا حکم دینے والے. وقت کم ہے. بایزید بستامی والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ. فرمایا کہ بایزید بستامی, بس بات ختم کرتا ہوں, بایزید بستامی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں ایک شخص ایک نوجوان کو دیکھا کہ سارنگی اور ڈھول تاشا بجا رہا تھا, ڈھول تاشا بجا رہا تھا. تو میں نے اس کو جا کے روکا کہ دیکھ میں تجھے اپنے سامنے تو نہیں بجانے دوں گا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں, ان کا نوکر ہوں. نبی کریم کے سامنے کوئی برائی کر نہیں سکتا تھا, اور اگر نبی کے سامنے کوئی برائی کوئی عمل کرے اور نبی نہیں روکے تو وہ پھر چیزیں جائز ہو جاتی تھی. اور میں نبی کریم کا وارث ہوں, ان کا نائب ہوں, ان کا نوکر ہوں, میں تجھے اپنے سامنے برائی ہوتے نہیں دیکھوں گا. یہ ڈھول تاشا یہ تمام چیزیں, موسیقی حرام ہے. کب ہے بنگلوریوں بہت مزہ آتی قوالی سننے میں تم لوگ کو. ہاں فرمایا اللہ کے کلام پڑھو بیٹا, اللہ کے کلام میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں. خیر وہ
چلے ڈھول تاشا بجا رہا تھا، میں اس کو جا کے منع کیا، میں نے کہا نہیں تجھے اپنے سامنے تو نہیں بجانے دوں گا. چلے وہ غصے میں آ کے اس نے مجھے جو ہے وہ سارنگی کچھ کھینچ کے میرے تبلا جو ہے میرے سر پہ مار دیا، میرا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا، اور تبلا گرا تو اس کا ٹوٹ بھی گیا. کہتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جب تھوڑا ان کی طبیعت بحال ہوتی ہے تو اس کے لیے حلوہ پکاتے ہیں اور اپنے غلام کو پیسہ دیتے ہیں کہ لے کے جا اس کو یہ حلوہ بھی دے دینا، اس کا دل راضی ہو جائے گا، اور یہ پیسے دے دینا، اس کا جو نقصان ہوا ہے نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی، اور کہہ دینا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، بایزید بستامی نے کہا ہے کہ آج کے بعد اگر یہ پیسے لے لے، تیرا نقصان جو وہ بھرپائی لے لے، لیکن آج کے بعد اگر تو پھر تبلا اور سارنگی بجائے گا تو میں پھر تجھے آ کے روکوں گا، میں پھر تجھے روکوں گا، میں ہونے نہیں دوں گا، یہ کام میں اپنے سامنے ہونے نہیں دوں گا. تو فرمایا کہ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں، اذان ہونے کو ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفتوں کا جو ہے ہماری خصلتوں کو ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ سچی توبہ کرنے والا بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صدق دل کے ساتھ اپنے فقط اللہ کے لیے عبادت کرنے والا بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رکوع اور سجود اور روزے رکھنے والا، اپنی عبادت کرنے والا بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیکی کا حکم دینے والا، کسی کو نہیں کم سے کم اپنی اولادوں کو نیکی کا حکم دینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں کو برائیوں سے روکنے والا بنائے. اپنی حدوں کی اللہ حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد رحمۃ للعالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.